تو یہ آیہ مقدسہ جو ہے اس میں اللہ رب العالمین تربیت فرما رہا ہے صحابہ کرام کی اور قیامت تک کی امت کی، کہ میں نے عرض کیا نا کہ دو غلبہ اسلام کے دو اہم بنیادی ذرائع ہیں، ایک طریقہ جہاد اور ایک طریقہ تبلیغ۔ طریقہ تبلیغ کے حوالے سے ارشاد فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ دیکھیں نا، صحابہ کرام علیہم الرضوان جب مکہ معظمہ میں تھے انہوں نے 13 سال تک تقریباً کافروں کی طرف سے اذیتیں برداشت کیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تلوار اٹھانے کا حکم نہ ارشاد فرمایا، منع کرتے رہے، ان کو ٹھنڈا رکھا، ان کو یہ تعلیم دی کہ کوئی بات نہیں، جو کچھ کر رہے ہیں جب رب کا حکم آئے گا تو ہم جواب دیں گے، جب تک مالک کا حکم نہیں آتا ہم آگے سے کسی صورت بھی کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے۔ تو یہ سارا برداشت کا جو مادہ سرکار عطا فرما رہے تھے صحابہ کرام کو، یہ کس لیے تھا کہ ایک ایسی پنیری تیار ہو جائے، ایک ایسی قوم تیار ہو جائے کہ جو ہر لحاظ سے کامل ہو۔ پھر ہجرت کروائی گئی ان سے، پھر مکہ معظمہ سے نکل کر مدینہ منورہ پہنچایا گیا، پھر وہاں ان کا قیام، اور پھر سرکار کا بدر شریف میں تشریف لے جانا، کہاں 13 سال تک روک کے رکھا صحابہ کرام کو کہ کسی صورت بھی ان کی کسی ظلم کا جواب نہیں دینا۔ خود آقا علیہ السلام پہ 3 سال کے لگ بھگ 2.5 سے 3 سال تک طائف کی وادی میں ظلم کیا گیا ہے نا۔ تو یہ ساری تکلیفیں برداشت کرنا، پھر ہجرت کرنا، اپنا آبائی علاقہ چھوڑنا اور نئے شہر کو جا کے آباد کرنا، پھر وہاں جہاد کی تیاری کرنا اور میدان جہاد میں جانا، جنگ لڑنا بدر شریف کے مقام پر، پھر احد شریف کے مقام پر، یہ سارا کچھ کس لیے تھا؟ اسلام کے غلبے کے لیے۔ وہ جو صبر تھا، برداشت تھی، وہ بھی غلبہ اسلام کے لیے تھا، اور جو آقا علیہ السلام بدر شریف میں تشریف لے گئے وہ بھی غلبہ اسلام کے لیے، احد شریف میں تشریف لے گئے وہ بھی سرکار غلبہ اسلام کے لیے تشریف لے گئے۔ تو اب چونکہ 2 ذرائع ہیں، پہلا مرحلہ تھا صبر کا مکہ معظمہ میں، اس کے بعد جب مدینہ شریف روانگی ہو گئی تو مدینہ شریف میں قیام کے دوران آقا علیہ السلام نے 2 بار جہاد فرمایا، ابتداً بدر شریف کا مارکہ ہوا، پھر اس کے بعد احد شریف کا۔ اب آگے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام کی خود اللہ رب العالمین تربیت فرما رہا ہے، وہ یہ کہ محبوب یہ جو کچھ برداشت کر کے آئے ہیں، بڑا کچھ برداشت کیا انہوں نے، لیکن ان کو آپ پڑھائیں، ان کو سمجھائیں، ان کو تیار کریں اس بات کے لیے کہ ابھی یہ سفر ختم نہیں ہوا، ابھی یہ اپنے آپ کو مزید ذہنی طور پہ تیار رکھیں، دشمنوں کی سازشوں کے حوالے سے تیار رکھیں، ان کے تانوں کے حوالے سے اپنے آپ کو تیار رکھیں، مشقت کرنے کا اپنے آپ کو عادی بنائیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ جو ہم نے 13 سال گزار دیے وہ گزر گئے، اب آگے آسانی ہے۔ اب آگے آسانی نہیں، ابھی اور بہت کچھ کرنا ہے اسلام کے غلبے کے لیے۔ وہ یہ کہ آقا علیہ السلام نے پھر قافلے روانہ کیے مختلف ملکوں میں، مختلف شہروں میں، حضور خط لکھ کے دیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام ٹولیوں کی صورت میں 2، 4، 5، 10 مختلف شہروں میں جاتے، وہاں جا کے زبانیں سیکھتے، وہاں کے حالات سے آگاہ ہوتے، اور پھر وہاں تبلیغ کا طریقہ اپناتے۔ تو چونکہ باہر بھیجا جانا تھا تو اس کے لیے تربیت اور تیاری بھی ضروری تھی۔ اکثر آپ نے علماء سے سنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 900 سال تک تبلیغ فرماتے رہے، تو ان کی قوم کا مزاج کیا تھا؟ وہ اتنے سخت دل تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب انہیں کوئی واضح نصیحت فرماتے تو وہ کان بند کر لیتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آتا دیکھ کے وہ رخ موڑ کے تو دائیں بائیں نکلنا شروع ہو جاتے، تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ لیکن یہ بھی کہ اذیت ہے، کیوں جی؟ بلکہ میرا خیال ہے شاید زخم کی اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا آپ بات کرنے لگے تو کوئی بندہ آگے سے منہ اس طرف موڑ کے بیٹھ جائے، تکلیف ہوتی ہے انسان کو۔ اسی وجہ سے پھر آپ نے دعا فرمائی یا اللہ اس قوم کو غرق کر دے۔ پھر طوفان آیا، ایک طویل مرحلہ۔ یہ صحابہ کرام علیہ سرکار کے بعد چونکہ نبی ہے ہی کوئی نہیں اور نہ آنا تھا، سرکار ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے تھے، تو آقا علیہ السلام کے بعد اب تبلیغ کی ذمہ داریاں صرف صحابہ کرام اور بعد میں امت کے علماء نے سر انجام دینی تھی۔ تو ان کی تربیت اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، محبوب ان سے کہو تمہیں تو ابھی بہت سارا آزمایا جائے گا، جان کے حوالے سے بھی، مال کے حوالے سے بھی۔ کہیں ایسا ہوگا تمہیں جان کا نقصان ہوگا، کہیں ایسا ہوگا تمہیں مال کا نقصان ہوگا۔ ایک قبیلہ حضور کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ کچھ لوگ عطا فرمائیں کہ جو ہماری تربیت کریں۔ وہ 70 آدمی لے گئے صحابہ کرام، یہ کہہ کر کہ یہ ہمیں تبلیغ کریں گے، ہمیں جو ہے وہ سکھائیں گے، پڑھائیں گے، اور ہم جو ہے وہ ہمارے قبیلوں کو مسلمان کریں گے۔
دیکھیں کتنا بڑا امتحان تھا کہ لے گئے اور جاتے ہی جا کے ذبح کر دیا سب کو. اور یہ آقا علیہ السلام تو اللہ رب العالمین کی عطا سے جانتے تھے سب کچھ, پھر بھی حضور نے بھیجا. یہ ایک اور امتحان تھا ان کا کہ جو 70 چلے جائیں جا کے شہید ہو جائیں, تو بعد والے جو ہیں پھر ان کا امتحان شروع ہو گیا کہ پہلا تو اپنے آپ کو سنبھالنا, کہ جس آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے کلمہ پڑھ رکھا ہے ان کے حوالے سے کہیں ذہن متزلزل نہ ہو جائے کہ یہ تو جانتے ہی کچھ نہیں, کہ اگر یہ جانتے ہوتے تو بھیجتے کیوں, اور اگر جانتے بوجھتے بھیجا ہے تو پھر انہوں نے معاذ اللہ ہمارے بندے مروا دیے. امتحان در امتحان, کبھی تمہاری جان کے حوالے سے, کبھی تمہارے مال کے حوالے سے. فرمایا اس وجہ سے کہ ان کے کاندھوں پہ تبلیغ اسلام کی ذمہ داری ہے. اور ان کو آپ یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا, کہ محبوب صرف اتنے ہی نہیں کہ یہ جان اور مال کا امتحان ان سے ابھی لیا جائے گا, بلکہ جو پہلے جنہیں کتاب دی گئی یعنی یہود اور نصارہ, اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا یعنی مشرک ہوئے, بتوں کی پوجا کرنے لگے, مشرکین مکہ, اس طبقے کی طرف سے انہیں بہت ساری دل دکھانے والی باتوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. بہت ساری باتیں ایسی سننے کو ملیں گی, تو ان سے کہیں کہ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں, اس کے لیے تیار کریں. کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ اگر اس پر تم صبر کیا وتتقوا, اور تم ڈٹے رہے, ثابت قدم رہے, تقوی اختیار کیا, تو فإن ذلک من عزم الامور, تو پھر سمجھ لو کہ یہ بہت ہمت والے کاموں میں سے ایک کام ہوگا.